بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح ملیشیا انٹرنیشنل اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو سمپل پروسیس ہے، بہت اچھا اسکالرشپ ہے پر ماسٹر لیول اینڈ پر پی ایچ ڈی لیول۔ تو ملیشیا گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو لوگ ملیشیا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس لوگوں کے لیے 1500 رنگٹ ملیشیا رنگٹ دیں گے، جو پاکستانی تقریباً 1,30,000 روپے بن جاتے ہیں۔ تو سمپل پروسیس ہے، چلتے ہیں ہم کس طرح اسکالرشپ کو یعنی اس کے لنک کو ڈھونڈیں گے۔ سب سے پہلے اس کے لنک کو آپ کو بتائیں گے کہ اس کا لنک کہاں پہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گوگل میں جا کر وہاں پہ www.opportunitiescorner.com پہ کلک کریں گے۔ تو جب آپ نے یہاں پہ یہ ٹائپ کرنی ہے تو پھر آپ کے پاس اس طرح انٹرفیس آ جاتا ہے۔ تو اس سب سے پہلے آپ نے اپرچونٹی کارنر فلی فنڈ اسکالرشپ کا جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنی ہے۔ جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس ویب سائٹ میں بہت سے انفارمیشن ہے اسکالرشپس کے بارے میں، انٹرنشپس کے بارے میں، اینڈ ادر آن لائن کورسز، ویزا پروسیس، جاب، ڈفرینٹ ٹائپ کے امپورٹنس پریزنٹ ہے یہاں پہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے اسکالرشپ یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ بیچلر، ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی اسکالرشپ پہ کلک کرنی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو میں نے آلریڈی یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائی ہے، تو مجھے ہر روز ڈفرینٹ ٹائپ آف اسکالرشپ آتی ہے۔ تو یہ آج کل کا اسکالرشپ ہے مئی 4 2023، یہ مئی 3 ڈیٹ والی اسکالرشپ ہے، اپریل والی ہے یہ۔ تو یہ جو ملیشیا کا اسکالرشپ ہے وہ اپریل میں اناؤنس ہوا ہے۔ تو ہم یہاں پہ آ کر یہ جو سیکنڈ والی آپشن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنی ہے۔ اس کے بعد بہت سے اسکالرشپ یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے، جس کنٹری کے لیے آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ یہاں پہ ڈفرینٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم ملیشیا انٹرنیشنل اسکالرشپ کے جو اپلائی ہے اس کا پروسیس ہم بتائیں گے۔ تو ہم یہاں پہ ملیشیا انٹرنیشنل اسکالرشپ یعنی MIS پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس کا شارٹ سا انٹروڈکشن، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اینڈ اس کا ڈیڈ لائن ہے کہ اس ڈیٹ کے بعد یہ اسکالرشپ کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا بریفلی انٹروڈکشن ہے۔ تو اگر آپ نے یہاں اس کو پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اس میں مین اہم بات یہ ہے کہ اس میں آئلٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے آئلٹس کی ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے آئلٹس یا ادر انگلش کا جو کورسز ہے اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہے۔ ہاں، ہوسٹ کنٹری ہمارے پاس ملیشیا ہے۔ ڈگری لیول کون سی ڈگری کے لیے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ماسٹر اور PhD ڈگری کے لیے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کس نے اناؤنس کی ہے؟ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن۔ ڈیڈ لائن 18 مئی 2023، یعنی اس میں کچھ دن باقی ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں وائی ملیشیا، ہم اس اسکالرشپ کے لیے کیوں اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو بیوٹیفل ویدر ہے ملیشیا کا، افورڈیبل کنٹری ہے، بیوٹیفل کنٹری ود لاٹ آف ٹورزم، یو ول گیٹ انڈین، چائنیز، کورین، ملیشین، پاکستانی کلچر، ڈفرینٹ ٹائپ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جائے گی جب آپ اسکالرشپ کے لیے مطلب آپ اپلائی کریں اور آپ سلیکٹ ہو جائے تو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جائے۔ تو اس کے بعد ایلیجیبلٹی کنٹریز پر MIS اسکالرشپ، اس اسکالرشپ کے لیے کون سی کنٹری ایلیجیبل ہے؟ ایشین کنٹری میں جو کنٹری آتی ہے تو اس کے لیے ایلیجیبل ہے۔ انڈیا، تو ہمارے ملک پاکستان وہ کامن ویلتھ کنٹری میں آتا ہے۔ تو یہ جو سارے کنٹری ہے اس میں پاکستان، انڈیا،
یہ ہمارے کنٹری ہے پاکستان. اس جو اگر آپ پاکستان سے ہو تو اس اپلائی کے لیے آپ اسکالرشپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. افغانستان والے بھی اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. انڈیا والے بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو لسٹ آف یونیورسٹی کون کون سی یونیورسٹیز یہ اپلیکیشن یہ اسکالرشپ آفر کرتی ہے. تو یونیورسٹی ٹیکنالوجی ملیشیا, یونیورسٹی سینز ملیشیا, یونیورسٹی پوٹرا ملیشیا, یونیورسٹی ملایا, یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف یونیورسٹی ہے. جب ہم فارم فل کریں گے تو وہاں پہ 3 یونیورسٹی ہم کو لسٹ میں آتی ہے کہ 3 یونیورسٹی سلیکٹ کرے کون سی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. تو 24 ڈفرینٹ ٹائپ آف یونیورسٹی ہے, اس سارے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایریا آف اسٹڈی ایجوکیشن ہے, آرٹس اینڈ ہیومینٹی, سوشل سائنس, جرنلزم اینڈ انفارمیشن, یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ایریاز میں آپ ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے 40 اینڈ 45 سے جو کم ایج والے لوگ ہیں تو اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے لیے آئلٹس ریکوائرڈ نہیں ہے. آئلٹس اسکور کین سبمٹ دیئر رپورٹ, مطلب اگر آپ نے آئلٹس کی ہے تو اس کا رپورٹ آپ نے وہاں پہ سبمٹ کرنی ہے, اور اگر نہیں کی ہے تو آپ نے اپنی یونیورسٹی سے انگلش پروفیشنسی لیٹر وہاں سے آپ نے لینی ہے اور اپلیکیشن میں آپ نے سبمٹ کرنی ہے. تو آئلٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, اگر ہے تو پلس پوائنٹ ہے, اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم اس کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں, ہاؤ ٹو اپلائی فار MIS ملیشیا اسکالرشپ. تو یہاں پہ لاسٹ میں لنک پریزنٹ ہے, وزٹ ہیئر ٹو اپلائی فار MIS اسکالرشپ, ہم نے اس پر کلک کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ انٹرفیس آ جاتی ہے. تو ہم نے کلک ہیئر ٹو MIS آن لائن اپلیکیشن سسٹم, ہم نے اس پر کلک کرنی ہے اپلائی کے لیے. تو میں نے آلریڈی یہاں پہ اکاؤنٹ بنایا ہے. اگر آپ نیو ہے تو آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنی ہے. سائن اپ پہ جب آپ کلک کرو تو اس کے بعد لیول اسٹڈی پلان, آپ کا پلان کیا ہے, پی ایچ ڈی ماسٹر. تو جس طرح آپ کے اسٹڈی کا پلان ہے آپ نے یہاں پہ اس کو لکھنی ہے. پاسپورٹ نمبر مسٹ ہے, پاسورڈ کنفرم پاسورڈ, یوزر جی میل, آپ کا جو جی میل ہے یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے, ڈیٹ آف برتھ اور نیشنلٹی. تو یہاں پہ آپ نے رجسٹر پہ کلک کرنی ہے. تو میرا تو آلریڈی اکاؤنٹ ہے, اس میں نے اپلائی کی ہے. تو آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ بنانی ہے اور اس کو آپ کو یہاں پہ ان کے ساتھ رجسٹر کروانی ہے. تو چلتے ہیں لاگ ان کی طرف. تو جب آپ نے اکاؤنٹ بنائی اس میں تو اس طرح انٹرفیس آ جاتی ہے, مطلب لاگ ان کا اور سائن اپ کا. تو سائن اپ پہ آپ نے اکاؤنٹ بنائی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا پاسورڈ اور اے پی آپ کا جو پاسپورٹ نمبر ہے یہاں پہ آپ نے ڈالنی ہے اور لاگ ان پہ کلک کرنی ہے. تو اپلیکیشن کا پروسیس یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے آلریڈی اپلیکیشن سٹارٹ کی ہے. تو یہ ہمارے پاس اپلیکیشن ہے. تو آپ نے یہاں پہ فل نیم, اپنا نیم, ایج, جینڈر, ایکسپائری ڈیٹ آف پاسپورٹ, نیشنلٹی, سٹیزن, ریلیجن, میٹیریل اسٹیٹس, نمبر آف چلڈرن. سمپل پروسیس ہے, بہت سمپل ہے. میلنگ اینڈ کمیونیکیشن ایڈریس, اگر آپ کی کا کوئی دوسرا مطلب آفس ہے یا کوئی کزن کا آفس ہے, آپ نے اس کا انفارمیشن تھوڑی سیکنڈ انفارمیشن ہے یا سیکنڈ ایڈریس ہے, آپ نے اس میں ڈالنی ہے. آلریڈی میرا بھائی ملیشیا میں ہے تو میں نے اس کا جو انفارمیشن ہے یہاں پہ ڈال دیا ہے. تو مسٹ نہیں ہے, اگر آپ کا پاکستان سے ہو تو سمپل اپنے کزن کی یا ادر ریلیٹیوز کی جو انفارمیشن مطلب آفس ہے تو اس کا ایڈریس آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اپلائیشن پوسٹل ایڈریس, ایمرجنسی کنٹیکٹ پرسن. اگر آپ اس میں آپ نے کوئی دوسرا بھائی یا کوئی رشتہ دار کا
کنٹیکٹ انفارمیشن آپ نے یہاں ڈالنی ہے. اگر کوئی ایمرجنسی آپ کے پاس آ جائے تو وہ ان سے اس نمبر پہ رابطہ کریں گے. تو ہم نیکسٹ چلتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ، یہاں پہ آپ نے ایڈ پہ کلک کرنی ہے، اور ایڈ کے بعد آپ نے اس میں نیم آف انسٹیٹیوشن، میجر فیلڈ آف اسٹڈی، پلیس آف اسٹڈی، لیول، ایئر آف اسٹڈی. سمپل پروسیس ہے، بہت سمپل پروسیس ہے. تو آپ نے اس پہ سارے ڈیٹیل ہے یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنی. اس کے بعد ایکیڈیمک اینڈ فائنینشیل ایوارڈ، اگر آپ نے کوئی ایوارڈ لیا ہے آلریڈی بی ایس لیول میں تو آپ نے اس ایوارڈ کو یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. نیکسٹ پہ ادر ایکٹیویٹیز، اگر آپ نے ادر ایکٹیویٹیز کی تو اس کے انفارمیشن آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. پریویس ریزیڈنسی ان فارن کنٹری، اگر آپ کا کوئی ہسٹری ہے، آپ نے اسٹوڈنٹ کے جو ٹائم ہے آپ نے اگر کسی کنٹری کو وزٹ کی ہے تو آپ نے اس کا انفارمیشن ایڈ کرنی ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے تو ایک پلس پوائنٹ ہے. پریویس ریزیڈنسی ان فارن کنٹری تو ہوا. ہیو یو پارٹیسپیٹڈ ان اینی ٹریننگ پروگرام ان ملیشیا بیفور، اسکالرشپ کے پہلے آپ نے یہاں پہ ملیشیا میں کوئی ٹریننگ پروگرام کی ہے تو اگر ہے تو اس کا انفارمیشن یہاں پہ اٹیچ کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ہیو یو پارٹیسپیٹڈ ان اینی شارٹ کورس ان ملیشیا، اگر آپ نے کی ہے شارٹ کورس ملیشیا سے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں. ڈکلیریشن، ہیو یو ایور بین کنوکٹڈ بائی کورٹ آف لا ان اینی کنٹری، مطلب کوئی مسئلہ ہے، کوئی کیس وغیرہ آپ پر ہے کسی کنٹری کا تو اگر ہے تو یس، میرے خیال سے تو نہیں ہوگا تو آپ نے یہاں پہ نو لکھنی ہے اور نیکسٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لیول آف اسٹڈی، ماسٹر، فیلڈ آف اسٹڈی، کورس اپلائیڈ، کون سی کورس کے لیے آپ اپلائی کرنی چاہتی ہے. نیم آف یونیورسٹی ان ملیشیا، آپ نے اس 24 یونیورسٹی میں 3 یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنی ہے. میرے خیال سے جو پس 3 یونیورسٹی ہے اس میں بہت زیادہ رش ہوگا، لوگ زیادہ ان یونیورسٹی کے لیے اپلائی کریں گے. تو آپ میڈل میں جو لسٹ کا میڈل ہے اس میں آپ نے 10 11 12 13 اس میں آپ نے ایک یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنی ہے رینڈملی، تو چانسز بہت زیادہ ہوگا اپلیکیشن کا. پروفیشنسی ان لینگویجز، آپ کی جو مدر ٹنگ لینگویج کیا ہے. ملیشیا لینگویج مطلب اس کا اگر آپ کو ملیشیا لینگویج آتی ہے تو آپ نے یہاں پہ انفارمیشن ڈالنی ہے. سمپل پروسیس ہے، بیسک، گڈ اینڈ ویری گڈ اینڈ نیل. تو مجھے تو بیسک ہے تو میں تو تھوڑا سا بولتا ہوں، اگر آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے. ریٹن، تو مجھے ملیشیا لکھنا نہیں آتی ہے تو اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اس میں اپنا انفارمیشن دے. آئلٹس میں نے نہیں کیا، ٹوفل میں نے نہیں کیا، اگر آپ نے کی ہے تو آپ نے یہاں پہ نیکسٹ لکھنی ہے. تو نیکسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فیلڈ آف اسٹڈی، ڈسکرائب دا ریزن فار اپلائنگ دا کورس اینڈ ریلیٹ اٹ یور فیوچر کیریئر پلان. آپ کا فیوچر کے پلان کیا ہے، ناٹ مور دین 5000 سے زیادہ لکھنا نہیں ہے آپ کو. تو آپ نے سمپل فیوچر پلان لکھنی ہے کہ میں آپ کا جو ریسرچ ورک ہے اس کا آپ کا جو فیوچر پلان ہے اس کورس کے حوالے سے تو آپ نے ان کو تھوڑی سی ڈسکرائب کرنی ہے. تو یہ سمپل ورک ہے، کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. آفٹر دیٹ ریسرچ پروجیکٹ، ایم ایس میں آپ نے کس ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہے تو آپ اپنا ریسرچ ٹائٹل یہاں پہ ڈالنی ہے. نیم آف سپروائزر، پروپوز فیکلٹی اینڈ یونیورسٹی، مطلب کس یونیورسٹی پروپوز فیکلٹی اینڈ یونیورسٹی، آپ کس یونیورسٹی نے آپ کو پروپوز کیا ہے. پرابلم اسٹیٹمنٹ،
جو ریسرچ پروپوزل میں آتی ہے ہائپوتھیسز یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے. ایکسپیکٹڈ امپیکٹ آف ریسرچ پروجیکٹ مطلب آپ نے اس کو لکھنی ہے سمری آف ریسرچ کنٹریبیوشن. تو یہاں پہ آپ نے یہ ڈیٹیل لکھنی ہے تھوڑا سا. اس میں اپنے سپروائزر آپ کے جو یونیورسٹی ہے کے پروفیسر ہے آپ نے ان سے تھوڑا سا انفارمیشن لینی ہے اس سمری آف ریسرچ کنٹریبیوشن ایکسپیکٹڈ امپیکٹ آف ریسرچ اور جو آپ کا اسٹڈی پلان ہے تھوڑا سا ہیلپ کسی سے لینی ہے یہ مسٹ ہے. تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ پہ. ہاں ریفرنسز اس میں آپ نے اپنے سپروائزر کی ریفرنسز ریفرنسز ڈالنی ہے. میں نے تو شارٹ کٹ یہ اپلیکیشن پروسیس نہیں ہوتی اگر آپ نے اس کو فل نہیں کی تو میں نے اپنا نام اور سمپلی اس کو فل کیا ہے. آپ نے اچھی طرح سے فل کرنی ہے اس کو. اپنے ڈیٹیل آپ ریفرنس 1 ایک سپروائزر کا ریفرنس جو آپ کی یونیورسٹی کا سپروائزر ہے آپ کے بی ایس کے لیول پہ جو سپروائزر ہے اینڈ کو سپروائزر اس کا ریفرنس آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. پروفیشنل ایکسپیرینس آپ کے جو ایکسپیرینس ہے یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے. تو اس میں کوئی یہ تو کوئی سخت کام نہیں ہے آسان ہے تو آپ نے اس کو فل کرنی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آپ نے نیکسٹ کرنی ہے اور نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن پام جو سارا اپلیکیشن پام ہے یہاں پہ آپ نے چوز فائل پہ آنی ہے اور یہ جو آپ نے فل کیا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. سرٹیفائڈ کاپی آف پاسپورٹ ایز اے ایویڈنس آف نیشنلٹی آپ نے پاسپورٹ کے جو کاپی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کرنی ہے. سرٹیفائڈ کاپی آف ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹ جو کہ آپ کے جو یونیورسٹی کے لیول میں لاسٹ ٹرانسکرپٹ آپ کو ملتی ہے تو یہاں آپ نے ان کو اپلوڈ کرنی ہے. سرٹیفائڈ کاپی آف پروف انگلش لینگویج پروفیشنسی اگر ٹوپیل اور آئلٹس آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یونیورسٹی میں آپ کو مل سکتا ہے آسانی سے. سی وی یہاں پہ آپ نے جمع کرنی ہے. ایڈمیشن لیٹر فرام ملیشین یونیورسٹی ایف اپلیکیبل اگر آپ کے وہاں پہ کسی یونیورسٹی سے جو 24 یونیورسٹی ہے کسی یونیورسٹی سے اگر آپ نے ایڈمیشن فارم کسی ریلیٹیو ہے آپ کے ملیشیا میں تو ان سے کہیے کہ ہمارے لیے ان یونیورسٹی سے ایڈمیشن فارم ان سے ہمارے لیے ان کو کہو کہ ہمارے لیے ایڈمیشن فارم ان سے لے آئے کرے. 2 لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ نے اپنے سپروائزر سے 2 لیٹرز لینی ہے اور یہاں پہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے. اور ریسرچ پروپوزل لاسٹ میں ریسرچ پروپوزل ہے اس کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. اور پھر جب آپ نے یہ ساری کی تو اس کو ٹک مارک کرے اور نیکسٹ پہ آپ نے کلک کرنی ہے تو آپ کا اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. اور پھر قسمت کی بات ہے سلیکشن کی. تو hopefully you understand this lecture about Malaysia International Scholarship. Thank you. See you in next lecture.